ماں باپ اور اولاد کو نہیں دی جا سکتی، جو وجوبی زکوٰۃ ہے وہ ماں باپ کو آپ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد بیٹے پوتے پوتی نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں آپ دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مقروض ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ مل سکتی ہے، آگے ان کا ذکر آ جائے گا، ایک ایک کا اللہ نے نام لے کے قرآن پاک میں بتایا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے اپنے پیسے کو ضائع کرنے کی؟ غریب رشتہ داروں کو دیں، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ان کے ڈیلی بیس پہ کمانے والے لوگ ہیں ان کو دیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دے، یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں، اس کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بھوک بندے کو آج لگی ہوئی ہو، بندہ کہے جی انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو کھانا کھلائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ زکوٰۃ قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے، سمجھ آئیے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ قسطوں کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے، بندہ کہے جی 1,000 ابھی، 1,000 اگلے مہینے میں، یا 5,000 ابھی 5,000 دے سکتے ہیں آپ۔ غریب رشتہ داروں کو دیں، رمضان سے پہلے بھی دیں تاکہ تھوڑی ان کو سپورٹ ہو جائے، ان کا رمضان اچھا گزرے۔ تو بہرحال یہ مسئلے مسائل ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی دے سکتے ہیں جی، صدقہ وغیرہ تو والدین کو کیا صدقہ دینا ہے، ان کو جو کچھ دینا ہے اپنا جی، بیوی کو کیا، بیوی کو جو کچھ دینا ہے صدقہ ہی ہے، سمجھ آئی نہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین وہ صدقہ جو آپ دیتے ہو وہ اپنے اہل و عیال کو ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں حدیث کے اندر صاف موجود ہے۔ لیکن وہ صدقہ ایسا ہے کہ جو اگر 1-2 دن آپ نہ دیں تو لگ پتہ جائے گا آپ کو، ہاں وہ مہنگا پڑے گا آپ کو، ہاں جی جی توجہ بھائی، لا الہ الا اللہ۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم ظاہر کر کے دو گے صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ فَنِعِمَّ مَا ہِیَ کا مطلب بس یہ بھی بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کے دو گے، اور اگر چھپا کے دو گے اور فقیروں کو دو گے کہ فقیر شرمائے نہیں، اور اگر تم دو گے ان صدقات کو اور چھپا کے دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا اس کا فائدہ، صدقات کا فائدہ بھی لکھا ہے جی، یکفر عنکم من سیئاتکم، یکفر عنکم من سیئاتکم، مٹائیں گے اللہ تم سے تمہارے سیئات کا ایک مطلب گناہ، آپ صدقہ دیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو جی مٹا دیں گے۔ سیئات کا ایک مطلب گناہ، دوسرا سیئات کا مطلب مصائب، سورۃ الاعراف آیت نمبر 95 میں ہے۔ صدقات کا مطلب دوسرا، سیئات کا دوسرا مطلب مصائب۔ آپ صدقہ دیں گے اللہ تکلیفیں ٹال دیں گے، مصیبتیں ٹال دیں گے آپ کی۔ آج ہمیں صدقہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، 500 صدقہ دینا ہو نا، اوہ ہوئے 500 ایسے ہم کہتے ہیں، اور جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 3,000 روپیہ دے دیں، آرام سے نکال کے دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کی فیس دینی ہو، کسی اور جگہ پہ دینے ہو، بالکل وہاں ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ صدقہ کے وقت تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ صدقہ کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میرے راستے میں انفاق کرو گے، وہ انفاق چاہے مالی ہو تب بھی اللہ گناہ معاف کریں گے۔ او بھائی جس طرح انفاق مالی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، انفاق علمی سے بھی، اگر آپ کسی کو پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، درس دیں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف کریں گے۔ اور جس طرح آپ انفاق مالی سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، مصائب ٹلتے ہیں، اسی طرح اگر آپ قرآن کی خدمت کریں گے، انفاق علمی کریں گے، اللہ آپ سے دنیاوی مصائب کو، تکلیفوں کو ختم کریں گے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی صحت نصیب کریں گے، سمجھے جی۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لیس علیک ھداھم، اس کے شان نزول میں علماء نے فرمایا ہے کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا، غریب اپنے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ نہیں دو، جن کو صحابہ دیتے تھے پہلے، کچھ وقت کے لیے ان سے روکا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ وہ غیر مسلم اسلام لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا
نہ کریں. انفاق جو نفلی صدقے ہیں ترغیب کے لیے وہ غیر مسلموں کو دیتے رہیں. جبری کسی کے اوپر ایسا کر کے اس کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں. ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں. لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر ان کو ہدایت دینا، یعنی ہدایت کی توفیق دینا. مراد کیا ہے بھائی؟ ہدایت کی توفیق دینا. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. اور جو بھی تم خرچ کرو گے، وما تنفقوا کا مطلب، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلا مال میں سے، من خیرن مال میں سے، تو فلانفسہم، اس کا فائدہ آپ کو خود ملے گا. اور تم نہ خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے. وما تنفقون کا مطلب کر رہا ہوں، ہے صیغہ نفی کا لیکن مراد نہیں ہے، مبالغہ کے لیے نفی کا صیغہ لایا گیا ہے. اور نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے. ابتغاء کا مطلب رضا حاصل کرنا، اور وجہ اللہ، اللہ کی رضا. اور نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے. یہ جو ماں ہوتا ہے نا بھائی، ماں، یہ عام ہم ترجمے اس طرح پڑھاتے ہیں زیادہ تر عوام کو، اور سادہ سادہ بتاتے ہیں کہ ماں کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو، ماں کا مطلب اردو میں جو یا وہ، اس کو موصولہ بولتے ہیں. اور ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے نفی والا نہیں. یہ دو ہی مطلب ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوگا کبھی جو ہوگا. یہ آپ کو آیت پڑھتے ہوئے سمجھ آ جائے گا. اگر ماں کے آگے الا وغیرہ ہے نا، ماں کے آگے لفظ کیا آیا ہوا ہے؟ ایک دو لفظوں کے بعد آگے الا آیا ہوا ہے، تو پھر اس ماں کا مطلب ہوگا نہیں. یہ آسان سی ایک پہچان ہے. عوام کے ساتھ رہتے ہوئے، عوام کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے تو یہ تجربے کچھ ہو گئے ہیں. سمجھ آ گئی کہ ان کو کس طرح سمجھ آ سکتا ہے ترجمہ. ماں کے آگے پیچھے اگر اللہ کا لفظ ہے تو پھر معنی ہوگا نہیں والا. عام طور پہ ماں کا معنی ہوگا جو. اب دیکھو نا، یہ یہاں کوئی ہے اللہ آگے، تو معنی کیا ہوگا؟ جو. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے مال سے تو پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. اچھا، اس کے بعد اب مصارف کا بیان ہے. مال کے خرچ کرنے کی بہترین جگہیں کون سی ہیں؟ وہ لوگ جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے سپیکروں میں رات کو چارجنگ پہ لگا دیا، سپیکر چارجنگ پہ لگا دیا اور صبح اس کو آن کر کے رکھ دیا. یہ بھکاری جو ہیں یہ خرچ کے اور صدقات کے مستحق ہیں، یا وہ جو کبھی مانگتے ہی نہیں، جن کی زبان سے سوال سنا ہی نہیں؟ اس آیت میں دیکھو مصارف کا بیان. خرچ کن لوگوں پر کرنا ہے؟ للفقراء، ان فقراء ضرورت مندوں کے لیے. مالی امداد کے، چیریٹی کے خاص مستحق وہ لوگ ہیں جو روکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں. احصروا فی سبیل اللہ، مجاہدین مراد ہیں بھائی. کون مراد ہیں بھائی؟ اصل مجاہدین مراد ہیں. لیکن جس طرح ہر جگہ دھاندلی ہوئی ہے، یہاں بھی بڑی زبردست دھاندلی ہوئی ہے. ہر ایک بندے نے کہا جی بس مجھے دو چندہ، مجھے دو صدقہ، بس میں اللہ کے راستے میں ہوں. بھائی ٹھیک ہے، دین کے سارے کام ایک درجے میں. یہ حضرت نعمانی، مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ کے الفاظ سنا رہا ہوں، اپنا ایک لفظ بھی نہیں ہے، ان کے الفاظ ہیں معارف الحدیث والے، کہ دین کے سارے شعبے ہی کسی نہ کسی درجے میں فی سبیل اللہ ہیں. دین کے یہ ہم پڑھ رہے ہیں، درس مدرسے ہیں، تدریس ہے، سبق ہے، الحمدللہ دین کی ایک محنت ہے. اس کے علاوہ دین سیکھنے کی ایک محنت ہے، تبلیغ کی ایک محنت ہے، جماعت کی ایک محنت ہے، جو صحیح طریقے سے محنت ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے. اسی طریقے سے دعوتی علماء بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خطبات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں. یہ ساری دین کی محنت کی شکلیں ہیں. ہر صورت میں اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں کمی بیشی ہے اللہ وہاں اصلاح کر دے. ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اصل معنوں میں اللہ کا راستہ وہ جہاد فی سبیل اللہ. اصل مفہوم فی سبیل اللہ کا قرآن میں کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، بطور خاص مالی امداد کے مستحق وہ فقراء ہیں جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. اور وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ طاقت نہیں رکھتے سفر کی زمین میں. اے فی سبیل اللہ، تو جڑے جناب آزاد پھر رہے ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے، تو
سمجھنے کی بات ہے بھائی. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو آزادانہ سفر نہیں کر سکتے. جو لا یستطیعون کا معنی یہ میں اپنی نہیں، امام رازی رحمہ اللہ کا معنی سنا رہا ہوں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو آزادانہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفر کی طاقت نہیں رکھتے زمین میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے اصحاب صفہ مراد ہیں. اس سے کون مراد ہیں؟ ٹھیک ہے، طلباء کرام بھی، جو طلباء ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے پابند کر لیا، اور اتنے عرصے میں وہ اپنی دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے، کوئی وہ ملازمت نہیں کرتے، کسی جگہ دکان نہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا جی، اور انہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے روک رکھا ہے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب صفہ میں سے تھے وہ بھی، اور وہ کہتے ہیں میرے انصار بھائی زراعت پیشہ تھے وغیرہ، دکانیں تھیں، لیکن میں مسجد نبوی میں پڑا رہتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے ان کو دورے پڑتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی ہے، ایپیلیپسی کا مرض ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ بھوک ہوتی تھی، مرگی نہیں تھی. تو اس آیت کا ایک مصداق ہے مدارس کے طلباء، مدارس کے ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے، یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. آج بچے پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، یہ آگے پتہ نہیں کتنوں کو پڑھائیں گے، تو اس بندے کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا جس نے اس دین کے اس سلسلے میں مدارس کے ساتھ تعاون کیا. لیکن صحیح مدارس یار، صحیح مدارس جہاں قرآن کی خدمت ہوتی ہے. تو ایک تو فی سبیل اللہ کا مصداق حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے کیا معلوم ہوا؟ اہل مدارس، دینی طلباء، مسافر طلباء. اس میں بھی جو امیر طلباء ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے صاحب حیثیت ہیں، ان پہ نہیں ہے نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ کچھ، باقی نفلی صدقہ تو چلو نفلی ہے. وجوبی صدقات جو ہیں وہ ان کی اس پر لگ سکتے ہیں، تعلیم و تعلم اور کھانے پینے کے کاموں پہ. بہرحال مسائل کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں ایک مجموعی حیثیت سے بات ہو رہی ہے. اور اصل مصداق اس آیت کا فی سبیل اللہ مجاہدین ہے، جو آزادانہ سفر کی طاقت نہیں رکھتے زمین میں. یحسبہم الجاہل، ناواقف آدمی، جاہل سے مراد ناواقف آدمی ہے. ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں. ناواقف آدمی انہیں کیا سمجھتا ہے؟ اغنیاء، مالدار. من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، ان کی خودداری کو دیکھ کر، انہوں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، تو ناواقف بندہ یہ سمجھتا ہے، جاہل، کہ یہ بہت امیر ہیں یا اپنی ذات میں یہ پتہ نہیں کتنے رئیس ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انفاق دینی کے، انفاق مالی کے مستحق ہیں. تعرفہم بسیماہم، ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں سے، ان کو پہچان لوگے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہروں کے اوپر بھوک پیاس اور سوالیہ نشان بنا ہوا ہوگا، چہروں کے اوپر آنکھوں میں بھوک ہوگی، ہمیں کچھ دے جاؤ. نہ، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چہروں سے ان کو پہچان لوگے. ان کو پہچان لوگے ان کے چہروں سے، یعنی ان کے چہروں میں ایک جد و جہد ہوگی. کیا ہوگی؟ جد و جہد اور آثار، عزم کے آثار ہوں گے، اونچی سوچیں ان کی ہوں گی، اونچے ان کے خیالات ہوں گے، تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. یہ گھٹیا سوچ والے، چند 2 3 5 10 ہزار 15 ہزار 20 ہزار والی گھٹیا سوچ والے یہ لوگ نہیں ہیں. پیسوں سے ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن تم سوچو کہ بہرحال پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی کیا کرو؟ خدمت کرو. سمجھ آ گئی ہے؟ جہاد میں معاون بنو اور دینی کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرو. تعرفہم بسیماہم، پہچان لوگے ان کو ان کے چہروں سے، یعنی ان کے علو ہمت سے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے کبھی بھی چمٹ کر نہیں مانگیں گے، یعنی مانگیں گے ہی نہیں. صرف یہ نہیں کہ چمٹ کر مانگیں نہیں، قید مقید دونوں کی نفی ہے. لا یسألون الناس، نہیں مانگتے وہ لوگوں سے بالکل. الحافا چمٹ کر، لفظی معنی ہے چمٹ کر، لیکن مراد کیا؟ مطلقاً لوگوں سے سوال نہیں کرتے.
وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرو گے، آ گیا نا وما، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی بھی مال، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، آزادانہ زمین میں نقل و حمل کی، سفر کی وہ نہیں رکھتے، استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کثرت جہاد کی وجہ سے وہ اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ اب انہیں اپنی بقیہ عمر روپوش رہ کے گزارنی ہے۔ ان کے چہروں پہ رومال ہی دیکھو گے، یہ سمجھ آئیے، ان کے چہروں پہ ملسم، صدق الملسم، ماشاء اللہ، زبان سے جو نکلا اللہ نے سچ کر دکھایا۔ ایسے اولیاء ہیں الحمدللہ۔ شیخ ابو عبیدہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی ہیبت میں اللہ اضافہ فرمائے، ان کے رعب میں، ان کی للکار میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ پوری دنیا کا کفر کانپتا ہے ان کے انگلی کے اشارے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلی ہر بات کو سچا کیا، ماشاء اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور یہاں الکشف والبیان ایک تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ کثرت جہاد کی وجہ سے ساری زمین ان کے لیے دار الحرب بنی ہوئی ہے، کوئی ملک ان کو ویزا نہیں دیتا۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے نا؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی ملک ان کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری زمین فصارت الارض کلها حربا الی، پوری زمین میں وہ جہاں ملے انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اصل، سبحان اللہ۔ اور انفاق اللہ تعالیٰ اس کو بڑا قبول کرتے ہیں، جتنا بھی ہو۔ صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے جو پورا گھر لے آتے تھے اپنا۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ اور کون تھے صحابی جو آدھا سامان لے آئے تھے سارے گھر کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ساری رات مزدوری کی، صبح چند کھجوریں ملیں اور لا کے نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ یہ پاؤ آدھا کلو کھجوریں۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا سورہ توبہ میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، 10واں پارہ جب ختم ہوتا ہے تو سیکنڈ لاسٹ صفحے کی اوپر والی آیت ہے۔ اور وہ لوگ جو لا یجدون الا جہدہم، سوائے مزدوری کے کچھ نہیں، وہ کھجوریں تھوڑی سی لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے اتنی محبت سے لی اور سارے مال کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کا منظر کل سامنے آیا کہ بڑی دیر تک میرے آنسو نہیں رکے۔ غزہ کی مدد کے لیے امدادی قافلہ جا رہا تھا، مصر سے قافلے جا رہے ہیں نا، یہ جو نئی انہوں نے ڈیل کی ہے، مصر سے قافلے جا رہے ہیں، مساعدات اور تعاون اور یہ چیزیں، ضرورت کی چیزیں، میڈیکل کی اور پٹرول اور ایندھن اور کھانے پینے کی چیزیں، آٹا وغیرہ، تو وہ مصر سے ہی جا رہی ہیں ساری۔ تو وہ سڑک سے گزر رہے تھے کل قافلہ پورا، تو ایک غریب سا بندہ آیا، اللہ اکبر، اس کے ہاتھ میں 8-10 گنے تھے، ابھی میرے پاس وہ ہے ویڈیو، 8-10 گنے۔ اس نے وہ گاڑیوں کا ذرا رش بنا، وہ گاڑیاں ذرا کہیں ایستا ہوئیں، تو اس نے وہ گنے اوپر دھاگے میں، رسی میں اوپر پھنسا دیے کہ یہ گنے میرے کہاں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسا امت کا وہ ایک جذبہ جو ہے وہ کل دیکھا گیا۔ اس نے کہا کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، چل یہ گنے ہی ہیں غریب، مطلب کہ ان ضرورت مندوں تک پہنچ جائے۔ اور انہوں نے، وہ ضرورت مند جنہوں نے اسلام کے لیے اس دور کی، بلکہ قریب تاریخ میں بھی اس کی مثال کوئی نہیں، سب سے بڑی قربانی دی ہے، گھر بار مال اولاد سب کچھ قربان کیے، اور پھر بھی ان کی زبان پہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ توجہ۔ اچھا بھائی، اب انفاق کی آگے یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ضرورت ہو خرچ کرو، دن رات نہ دیکھو، بس ٹائم خرچ کا ہے تو دو۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات دن، چپکے اور اعلانیہ، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد آگے سود کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر؟ سود کی، جس کو انٹرسٹ بولتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں
نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. کوئی بندہ شراب کو اگر ڈرنک کہہ لے تو وہ جائز ہو جائے گی؟ نہیں جائز ہوگی. سود کو انٹرسٹ کہہ لیں جائز ہو جائے گا؟ نفع کہہ لیں جائز ہو جائے گا؟ نہیں. ناچ گانے کو، فلموں، ڈراموں، بے حیائی کو اس طرح اگر اس کو کوئی بندہ اپنا کلچر کہہ لے یا انٹرٹینمنٹ کہہ لے جس طرح آج کل کہتے ہیں تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سود کی یہاں مذمت ہو رہی ہے. مناسبت کیا ہے؟ توجہ بھائی مکمل کرتے ہیں. پیچھے ذکر ہوا ہے انفاق کا. اللہ کہتے ہیں مال خرچ کرو 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 کرو. اب اللہ ذکر کر رہے ہیں سود کا. ربط یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا مال خرچ کرو تاکہ دل سے کیا نکلے؟ مال کی محبت نکلے. تم اتنے ذلیل نکلے ہو کہ بجائے کسی غریب کو اول تو انفاق کرنا تھا. انفاق نہیں قرض دینا تھا. انفاق نہیں تو کسی کو لون دے دیتے، قرض دے دیتے. تم اتنے نیچ اور گھٹیا نکلے ہو کہ تم نے کسی غریب کو اگر دیا بھی تو سود پہ دیا بھی تو ان لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے. بھائی پھر سنیں سارا حکم پیچھے کس کا دیا بھائی؟ صبح سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ انفاق. اب اللہ فرماتے ہیں انفاق نہیں دینا تو کسی غریب کو قرض دے دینا تھا. قرض بھی نہیں دینا تو اگر قرض نہیں دینا تھا تو سود پہ تو نہیں دینا تھا نا. اتنے گھٹیا لوگ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اگر کسی غریب کو ₹1,00,000 دیتے بھی ہیں نا تو سود پر دیتے ہیں کہ یہ 1,00,000 لے جاؤ، واپس کرو گے اگلے مہینے تو 1,05,000 لے کے آنا ساتھ. سود کی مذمت ہے. اور ان آیتوں میں سودی کے اوپر اللہ نے 5 دفعات لگائی ہیں. کتنی دفعات ہیں؟ اور سود آج کل بہت عام ہے. جگہ جگہ سودی کاروبار، اسلامک بینکنگ کے نام سے انشورنس اور یہ بیمے اور یہ پالیسیاں اور ہزاروں قسم کے جوئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا جھوٹ کا ایک بازار ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کی توفیق دیں اور رزق حلال اللہ عطا فرمائے. تھوڑا بھی ہو تو اس میں سکون ہوتا ہے. سودی بندہ اس کی 5 سزائیں آگے لکھی ہیں. نمبر 1 سزا بھائی، قیامت کے دن وہ دیوانہ بن کر کھڑا ہوگا. قیامت کے دن جو بندہ جس حال میں مرتا ہے نا اسی حال میں اٹھے گا. تو یہ سودی سود خور جو ہے، اس نے پالیسیاں کرائی ہوئی ہیں، بیمے کرائے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا میں مال کا دیوانہ تھا تو اٹھے گا تو قیامت کے دن کیا بن کے اٹھے گا؟ دیوانہ. 1. نمبر 2 بھائی جی پکا جہنمی ہے. سودی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا بھائی؟ پکا جہنمی ہے. ابھی پڑھو گے، عربی میں بھی پڑھ لو گے، اردو پہلے سن لو. نمبر 3 اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی. اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی. نمبر 4 وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. واللہ لا یحب. نمبر 5 اللہ کا دشمن ہوگا اور اس سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہو. بھائی سمجھ آئی؟ جی آپ نے نوٹ کر لی؟ قیامت کے دن مجنون اور دیوانہ بن کے کھڑا ہوگا. مرگی کے مریض کی طرح ہوگا، ایپیلیپسی کے مرض کی طرح اٹھے گا گرے گا، اٹھے گا گرے گا. سارا محشر میدان محشر دیکھے گا سودی ہے، سود کھاتا رہا ہے ساری زندگی. بینک میں انویسٹ کروائی ہوئی تھی، انویسٹمنٹ کروائی ہوئی تھی اور اپنے طور پہ بڑا سیانہ تھا. میں ساری ریٹائرمنٹ محفوظ کر لئیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کی میں نے پالیسی کرا دی ہے، وہ تو پکا اپنی جگہ تے لگ گئے. ادھر سے پیچھے سے مجھے پینشن بھی مل رہی ہے، ادھر سے اس کا بھی مجھے، ادھر سے اس کا آ رہا ہے. میری 5 گھی میں ہے اور سر کڑاہی میں ہے اور خود میں جہنم میں ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ پکا جہنمی ہے. 2 مال میں برکت نہیں ہوگی. 3 اللہ کا محبوب نہیں ہوگا. 4 اللہ کے دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول سے لانے جنگ. 5 الذین یاکلون الربا وہ لوگ، لفظی معنی جو کھاتے ہیں سود کو. لیکن کوئی بندہ کہے گا بھائی ہم تو سود کے پیسے کھاتے ہی نہیں، یہ جو ہم کچن کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو ہمارا اپنی دکان سے چل رہا ہے، تو ہم سود کھاتے نہیں. اور بھائی کھانے کا مطلب نہیں ہے، تفسیر معالم التنزیل نے لکھا ہے یہاں مطلب ہے سود کا معاملہ کرنا. الذین یعاملون الربا،
سود کے پیسوں سے گاڑی لی، بینک سے پیسے لیے، لون لیا، گاڑی لے لی، یہ بھی سود کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ سود کو صرف یہ دانتوں میں دینا ہوتا ہے تو یہ کھانا ہوتا ہے۔ سود سے مکان بنایا، سود پہ مال لیا، شادی کی، سود پہ مال لیا، کچھ اور کیا، سودی معاملہ جس نے بھی کیا، پہلی سزا، نہیں اٹھیں گے قبروں سے، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے قبروں سے مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے پکڑ لیا ہو، یتخبطہ الشیطان، پاگل بنا دیا ہو اس کو شیطان نے، من المس، چھو کر، جیسے کسی کو جنات پڑے ہوئے ہوں۔ ذالکہ، وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنے گھٹیا ذلیل لوگ تھے، یہ سود کے حلال ہونے کی دلیلیں دیتے تھے، سود کے حلال ہونے کی دلیلیں دیتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی بزنس ہی ہے، یہ بھی بزنس، ہاں، کہ جی آپ لاکھ روپے کی چیز جو ہے، لاکھ روپے کی چیز لاتے ہیں، ایک موٹر سائیکل لاکھ روپے کا خریدا ہے آپ نے، وہ آپ 1,10,000 کا بیچتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں ہے جائز کہ 1,00,000 روپیہ کسی کو قرض دیا اور 1,10,000 روپیہ، بچت تو 10,000 ہی ہے نا، سمجھو نا، وہ 10,000 جو آپ نے ایک چیز لی ہے، دکان میں رکھی ہے اور اسے فروخت کر کے 10,000 کمایا ہے، یہ حلال ہے، یہ مولانا حضرات کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اور دوسرا، اگر کسی کو 1,00,000 قرض دے کے 1,10,000 لے لیا ایک مہینے کے بعد، اس کی مشکل آسان ہو گئی ہے اگلے بندے کی، اور 10,000 روپے اس بندے کو مل گیا ہے، تو یہ حرام کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ہے ادھر بھی 10,000 ہے ادھر بھی 10,000۔ سود میں اور تجارت میں جو فرق ہے وہ صرف میتھڈالوجی کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ میتھڈالوجی کا فرق ہے، صرف اتنا ہی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اگر اس طرح لینا ہے نا تو ہم ان کے کہتے ہیں سود خوروں کو، پھر بکری، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بکری حلال ہے، جی بکری حلال ہے، تو پھر کتا بھی حلال ہے، کیوں؟ اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 4 ٹانگیں، یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بھائی اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور باقی سامان تجارت اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس سے پیسے کمائے جائیں، پیسہ خود اس لیے نہیں ہے کہ خود اسی کو سامان تجارت بنا لیا جائے، اگر بنایا جائے گا بے شمار فتنے فساد پیدا ہوں گے، اس کی تفصیل کے لیے علماء نے کتابیں الگ سے لکھی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ سوچ کا فرق ہے صرف، انما البیع مثل الربا وحل اللہ، آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے اور کہا جائے یہ کھانا حلال گوشت سے بنا ہے، یہ حرام گوشت سے بنا ہے، خوشبو دونوں سے آ رہی ہے، آپ کا دل کرے گا حرام کی طرف جانے کو؟ نہیں کرے گا، آپ حلال کی طرف جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یہ دیکھو تجارت بھی سود کی طرح ہے، تشبیہ مقلوب اس کو بولتے ہیں، حالانکہ کدھر ایک جیسے ہیں، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، سود کو، بس جو کوئی آئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ رک گیا، اللہ فرماتے ہیں کسی وقت بھی اگر سود سے باز آ گیا تو پچھلا معاف، فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے پچھلے زمانے میں کیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، ٹھیک ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ صرف اپنا اصل مال لے گا، اگر کسی نے کسی کو پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ بھائی اگلے مہینے دیے تو 5,000 ساتھ، اگلے اس سے اگلے 10,000، اس سے اگلے 20-25، اس طرح، تو جب توبہ کرنی ہے تو صرف اپنا اصل 1,00,000 لے لینا ہے، اوپر والے چھوڑ دینے، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور آئندہ معاملہ اللہ کی طرف، اور جو لوٹے گا پھر یہ دیکھ لو وہ پکا جہنمی، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، سود خور ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پکے جہنمی کیوں کہا؟ پکا جہنمی تو کافر ہوتا ہے، تو بھائی جو اللہ کے حرام کو حلال کہہ دے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حرام کو حلال۔ تفسیر نصفی نے لکھا کہ وہ جہنمی اس لیے ہیں لِأَنَّهُمْ بِالْإِسْتِحْلَالِ صاروا کافرین، وہ اللہ کے حرام کو حلال کر کے کیا ٹھہرے؟ اللہ کے حرام کو انہوں نے کہا یہ قانونی ہے، بھائی ہمارے ملک میں یہ قانونی ہے، لیگل ہے، بس ہو گئے جہنمی۔ مٹاتے ہیں اللہ، برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو، یہ کون سی سزا ہے بھائی؟
تیسری سزا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، برباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھا دیتے ہیں اللہ صدقات کو، اور نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ، یہ ہے اللہ کا وہ محبوب نہیں ہوگا، چوتھی سزا، اور محبت نہیں کرتے اللہ ہر ناشکرے، کفار، ناشکرے، اسیم، گناہ گار۔ یہاں اسیم سے مراد وہ ہے جو اللہ کی حرام شدہ چیزوں کو حلال کرنے پہ اڑا ہوا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نیک اعمال سے مراد یہاں کیا ہے؟ انفاق۔ اوے ہر صورت کے اپنے نیک اعمال ہوتے ہیں نا، آمنو انفقو مضمون کے مطابق، واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ان کے رب کے ہاں، نہ خوف نہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو، وزرو کا مطلب چھوڑ دو جو بقیہ سود ہے، ما بقی من الربا، جو بقیہ سود ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو اعلانیہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہاں کتنے شہر میں کتنے دفتر ہیں، اور زیادہ تر وہاں تماشا لگایا ہوتا ہے۔ میں خواتین کہنے لگا، شیاطین کہنے لگا تھا، خواتین کہنا تھا۔ زیادہ تر وہاں تماشا کنہوں نے لگایا ہوا ہے؟ عورتوں نے۔ رکشوں کے رکشے بھر کے آتے ہیں، شناختی کارڈ دیا، ٹھیک ہے، اور لے گئے جناب 50,000 روپے، اور فضول خرچی کی بازاروں میں۔ کیا ہے جی، اوپر سے 5,000 ہی تو دینا، 55,000 ہی تو دینا، اتنے اچھے ہیں وہ لوگ، اتنے اچھے ہیں وہ، اتنے، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بقیہ سود ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ایمان ہے تو سود چھوڑ دو، سود پر قرض نہ لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بھوکے مر جاؤ، سود پہ قرض نہ لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، اگر نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود سے باز نہ آئے، تو جان لو، فَأْذَنُوا، جان لو، فَعْلَمُوا کا مطلب، فَعْلَمُوا أَيْقَنُوا، تیار ہو جاؤ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ صدقات دینے والا اللہ سے برکت کا طالب ہے، اور سود لینے والا وہ اگلے غریب کو نچوڑنے کے چکر میں ہے، جو خود بیچارہ مقروض ہے۔ تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جو خود بیچارہ مقروض ہے اور دروازے پہ آئے، اسی کو کہنا، اسی کو نچوڑنا کہ مجھے اگلے مہینے دو گے تو 5-10 دو گے، وہ وقتی طور پر مجبور ہوگا، وہ لے لے گا، لیکن کیا وہ آسانی سے دے پائے گا؟ وہ کسی اور سے سود لے گا، وہ کسی اور سے لے گا۔ اس طرح لوگ لاکھوں کے نیچے آ چکے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم رجوع کرو گے، سودیوں سے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی اللہ رسول اللہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، بڑی سفارش کریں گے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، رجوع کرو، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے، اصل مال اپنا لو، بس جو کسی کو پیسے دیے تھے نا کہ اور کہا تھا اتنے بڑھا چڑھا کے دینے، بس اپنا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی سے زیادہ لو اور نہ تمہیں کم دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جس بندے کو قرض دیا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے معاف کر دو، اسے مہلت دے دو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست، ذو عسرہ کا مطلب، اور اگر ہے وہ تنگ دست تو پس اسے مہلت دینی ہے، اِلیٰ مَیسَرَہ، ہاتھ کھلنے تک، کشادگی تک اسے مہلت دے دیں۔ اور یہ کہ تم اگر تم معافی کر دو تو یہ بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس دن سے ڈرو، یہ قرآن مجید کی ہر لحاظ سے آخری آیت ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کے کاموں کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کی ہر لحاظ سے آخری آیت ہے، لیکن آج کے سبق کی آخری آیت نہیں ہے، 2-3 منٹ رہتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے جس دن میں لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اور پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت قرض ہے، کیا ہے بھائی؟ اے ایمان وال، آیت دین اس کو کہتے ہیں، آیت دین۔ عربی میں قرض کو دین بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ دین، قرض کو دین۔ اور قرض کے مسائل ہیں،
اور لمبی آیت ہے، ٹھیک ہے. مفہوم اس آیت کا یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے مالی معاملات میں ایسا ہونا چاہیے کہ جھگڑا نہ پڑے. کیا نہ پڑے؟ ہاں جی. اے ایمان والو جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، تداینتم، ادھار کا معاملہ کرو، بدین، میں نے معنی کر دیا، تداینتم آپس میں معاملہ کرو، بدین ادھار کا، ایک وقت مقرر تک. پہلی بات ہے اس میں وقت مقرر ہو، تو فکتبو، اس کو لکھ لیا کرو. 3 حکم آئیں گے اور 3 فائدے آئیں گے. ایک حکم آئے گا فکتبو، دوسرا آئے گا ولیملل، تیسرا آئے گا واستشہدوا، اور 3 فائدے آئیں گے اقسط، اقوم، ادنا. تفصیل آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے فکتبو، اشٹام لکھ لو، اور چاہیے کہ لکھے تم میں ایک کاتب انصاف کے ساتھ، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے. کاتب لکھنا پڑھنا جس کو آتا ہے، کسی بڑے کو آپ نے بلایا کہ یہ ذرا ہمارا ایک معاملہ ہونے لگا ہے، یہ ذرا لکھ دو جی گواہی کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاتب کو چاہیے نہ انکار کرے، نخرے نہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے. کما علمہ اللہ، لما علمہ اللہ، کاف لما کے معنی میں. اللہ نے علم دیا تو آگے نخرے نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے. لکھوائے گا کون؟ جس کے اوپر حق لازم ہو رہا ہے نا، جس کے ذمہ پیسے واجب ہو رہے ہیں، وہ بولے گا میرے اوپر اتنے پیسے واجب ہو رہے ہیں، میں نے اس سے یہ چیز لی، میں نے اس کے اتنے دینے ہیں، وہ بولے گا. ولیملل، اور تحریر لکھوائے گا. ولیملل کا معنی تحریر لکھوائے گا وہ بندہ جس پر حق واجب ہو رہا ہے، اور اسے چاہیے وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. ربہ، جو اللہ اس کا رب ہے، پیسہ رب نہیں، اللہ رب ہے. اور کم نہ کروائے اس سے کچھ بھی، کم نہ لکھوائے. ولا یبخس، ہاں یہ نہ ہو کہ 10,000 واجب ہو رہے ہیں تو وہ کہے جی 1,000 روپیہ، زیرو دا مسئلہ ہے نا، نہیں ایسا نہ کرے. ولا یبخس منہ شیئا، اور کم نہ کرے اس سے کچھ بھی. فإن كان الذي عليه، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جس بندے کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے، کسی معاملے میں اس پر آ رہا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، اسے ریاضی نہیں آتی ہے، یا وہ بہت بوڑھا ہے، اب پیسوں کا حساب کتاب اس کو نہیں ہے، یا گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو اس کا جو سرپرست ہے نا وہ ساتھ حساب کتاب کرے گا. وہ بیان ہے. بس اگر ہے وہ شخص جس پر حق واجب ہو رہا ہے سفیہن، نہ سمجھ، سفیہن، میں نے بولا تھا نا آخری سفیہن، چوتھا بے وقوف. سورۃ البقرہ میں کتنے بے وقوفوں کا ذکر ہے؟ 4. یہ چوتھے نمبر والا ہے. وہ نہ سمجھ ہو جی، نہ واقف ہو. او ضعیفہ، یا کمزور، دماغی کمزور ہے، بوڑھا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، جسمانی کوئی ایسی کمزوری ہے کہ ہوش نہیں ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی. لا یستطیع ان یمل ہوا، تو فلیملل، بس چاہیے کہ لکھوائے. ولیہ، اس کا سرپرست، بھائی، اس کا بڑا جو بھائی ہے، یا کوئی والد ہے، یا اس طرح کا سرپرست، چچا جو بھی ہو، دادا جو بھی ہو، سرپرست. واستشہدوا شہیدین، 2 گواہ بنا لو، من رجالکم، مردوں میں سے. اس معاملے کے گواہ ہونے چاہیے 2 مردوں میں سے ہو جائیں. اگر اس موقع پہ 2 مرد موجود نہیں ہیں، ایک مرد ہے اور 2 عورتیں، تب بھی کام چل جائے گا. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے، جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ کیا بات ہوئی کہ 1 مرد اور 2 عورتیں مل کر 1 مرد کے قائم مقام کیوں ہوں؟ ایک عورت اور مرد برابر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان تضل احداہما، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے گی. 4 عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی کہے نا کہ جی چلو مرد ہے ہی کوئی نہیں، سارا کچھ عورتیں ہی نظام چلا لیں، نہیں، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، 2 عورتیں ہو جائیں، یا پھر دونوں مرد ہوں، ٹھیک ہے. اور 2 مرد عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے. یہ اسلام کا اعتدال والا چہرہ ہے. یہودیت میں بڑا شور ہے دنیا میں، ہم عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، عورتوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں. عورتوں کی گواہی معتبر ہی نہیں.
یہودیوں کے نزدیک یہ یہودیوں پر رد ہو گیا کہ ان کے ہاں عورت اس لائق ہی نہیں کہ وہ کسی معاملے میں گواہ بن سکے. اور عیسائیوں پہ بھی رد ہو گیا، وہ مساوات کے قائل ہیں، مرد عورت دونوں ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعتدال دیا. ٹھیک ہے بھائی، ان تضل احداہما، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. ولا یاب الشہداء، اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں بلایا جائے، بلکہ گواہی کے لیے آ جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملات لکھ لیا کرو، بڑا فائدہ ہے، کل لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. ولا تسأموا، اور نہ اکتاؤ معاملات لکھنے سے، چاہے معاملہ تھوڑے پیسوں کا ہو صغیرہ یا زیادہ پیسوں کا ہو، جب وقت مقرر تک لکھنے ہیں تو لکھ لو. یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں. اقسط عند اللہ کا معنی زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں. اور گواہی درست رکھنے کا ذریعہ ہے. اقوام للشہادہ، اور ادنا قریبی ضمانت ہے. ادنا کا معنی قریبی ضمانت ہے کہ تمہیں شک نہیں پڑے گا اور جھگڑے میں نہیں پڑو گے. اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو گے، مگر یہ کہ اگر معاملہ نقد کا ہو. تکون تجارتاً حاضرہ، تجارتاً حاضرہ کا معاملہ نقد لین دین ہو رہا ہو. تدیرونہا بینکم، جس کو آپس میں لیتے دیتے ہو، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. فلیس علیکم جناح، پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس معاملے کو نہ لکھواؤ. دکان پہ دکاندار کھڑا ہے، پیسے دیے چیز لی، پیسے دیے چیز لی، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور گواہ بنا لو جب خرید و فروخت کرو. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گواہی بہتر ہوتی ہے. منڈی میں جانور خریدنے گئے، جانور خریدا، پیسے دیے، اچانک ایک بندہ اوپر سے آ گیا، کہتے ہیں تو میرا ہے، چوری کیا تم نے، اس لیے بہتر ہے کہ گواہ بنا لو. بعض جگہوں پر ضروری ہوتا ہے. اور گواہ بنا لو جب خرید و فروخت کرو. تبایعتم، خرید و فروخت کرو. اور تکلیف نہ دی جائے نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑی نافرمانی کی بات ہوگی. اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم سکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں. اور اگر تم سفر میں ہو، آخری آیت، اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا موجود، بعض دفعہ بندے کو سفر میں پیسوں کی شدید حاجت ہو جاتی ہے، گاڑی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، ٹائر بدلوانا ہے، کوئی بڑا کام ہو گیا ہے، اب وہاں بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس موقع پہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز بطور امانت دے کر پیسے لیے جاتے ہیں. بھائی یہ میرا موبائل رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے مجھے 50,000 روپیہ دے دیں، ٹھیک ہے نا، یا یہ میری گھڑی رکھ لیں، یا کوئی اور قیمتی سامان بریف کیس ہے یہ رکھ لیں، میں اپنا یہ انتظام کر لوں، کل آپ کو پیسے پہنچا دوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو اس عمل کو کہتے ہیں رہن رکھنا. رہن رکھنا بھی کہتے ہیں، رہن بھی کہتے ہیں. رہن رکھنا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگلے بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو رہن قبضے میں دے دیے جائیں. فریحان مقبوضہ، اور اگر کوئی اعتبار کرے، اللہ فرماتے ہیں تم نے قرضہ مانگا سفر میں کسی بندے سے کہ یہ دیکھو میری گاڑی اتنا نقصان ہو گیا، اتنے پیسے چاہیے، ہم فلاں جگہ کے ہیں، وہ ہمارا شہر ہے، وہاں ہمارا کاروبار ہے، ایمرجنسی بھائی بن گئی ہے، کوئی یہاں پیسے آنے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو وہ یہ آپ میرے سے یہ موبائل لے لیں اور وہ دے دیں. اور وہ کہ بھائی جان چھوڑو، موبائل کی آگے ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے، یہ پیسے لے جائیں، میں نے آپ پر اعتبار کیا، کل دے جانا. تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ اعتبار کرے تو اس کے اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی کسی پر، اعتبار کر ہی لیا اس نے، تو چاہیے کہ ٹھیک ٹھیک ادا کر دے. وہ بندہ جسے امانت دار سمجھا گیا اپنی امانت کو ٹھیک ٹھیک ادا کر دے، اسے اس نے امانت دار سمجھا ہے. اللہ سے ڈرو جو اللہ تمہارا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کا دل گناہ گار ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والے ہیں. 5 منٹ اوپر لگ گئے، معذرت. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.